بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسے لعنت کی ہفتے والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب، توریت کی تصدیق فرماتا قبل اس کے ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو، آنکھ، ناک، ابرو وغیرہ نقشہ مٹا کر چہروں کی نشانیاں مٹانے سے مراد ممکن ہے کہ بروز قیامت چہروں کا مسخ شدہ حالت میں ہونا ہو، یا پھر یہ ممکن ہے کہ چہرے سے مراد مقام و عزت ہو، اور بگاڑنے سے مراد یہ ہو کہ انہیں ذلیل و خوار کیا جائے تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسے لعنت کی ہفتے والوں پر۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور لازم ہے، اور لعنت تو انہیں ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ یہ مفسرین کے چند اقوال ہیں، بعض اس وعید کا وقوع دنیا میں بتاتے ہیں، بعض آخرت میں، بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی اور وعید واقع ہو گئی، بعض کہتے ہیں ابھی انتظار ہے، بعض کا قول ہے کہ یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہود میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہود ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ عزم علماء یہود سے ہیں، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راہ میں یہ آیت کریمہ سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے سلام لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف میں سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ اسی خوف سے حضرت کعب احبار، جو علماء یہود میں بڑی منزلت رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہ آیت کریمہ سن کر مسلمان ہو گئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔